وہ ایک پادری کے گھر پیدا ہوا۔ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے سفید فام امریکیوں نے اس کے والد کو ٹرین کی پٹری میں رکھ کر بے دردی سے کچل دیا۔ یہ کہانی ایک ایسے کردار کی ہے جو پیدا ایک عیسائی کے گھر ہوا، ابتدائی زندگی اور حالات کے جبر سے تنگ آ کر جرم کی دنیا میں داخل ہوا، منشیات فروشی بھی کی، شراب و شباب، رقص و سرور، موسیقی کی جھنکار اور پائل کی چھنکار میں سکون تلاش کرنے لگا۔ پھر پولیس نے انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے گرفتار کیا تو 10 سال قید کاٹی۔ اس وقت تک یہ ملحد ہو چکا تھا، مذہب سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر جیل میں ہی اس کو اسلام کا علم ہوا۔ 39 سال کی بھرپور زندگی میں اس نے مختلف زندگیوں کا تجربہ کیا اور آج تاریخ میں اس کا نام بڑے سیاہ فام رہنماؤں اور اسلام کی تبلیغ کرنے والوں میں ضم ہو گیا ہے۔ یہ کہانی میلکم ایکس عرف الحاج ملک الشہباز کی ہے۔ مئی 1925 میں اوماہا نیبراسکا میں میلکم ایکس پیدا ہوئے۔ بنیادی طور پر ان کا اصل نام میلکم لٹل رکھا گیا تھا۔ ان کے والد بیپٹسٹ چرچ اور مارکس گاروی کے نظریات کے پیروکار تھے۔ وہ امریکہ میں سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے بنائی گئی ایک تنظیم یونیورسل نیگرو امپروومنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی رہے۔ میلکم کے والد ارل لٹل سے سفید فام بے انتہا نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہی ان چند لوگوں میں شمار تھے جو اپنے حقوق کے لیے بے خوفی سے آواز اٹھاتے۔ اس وقت امریکہ میں غلامی تو غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سیاہ فام لوگوں کو کوئی ان کی قومی شناخت نہ لوٹا سکا تھا۔ وہاں گورے انہیں نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اس معاشی اور معاشرتی استحصال کے بعد ایک طرف سیاہ فاموں کے اندر مزاحمت پیدا ہوئی اور دوسری طرف ان کے معاشی اور معاشرتی حالات بری طرح سے متاثر ہوئے۔ اس ظلم اور عدم مساوات کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے کی تمام برائیاں ان سیاہ فام شہریوں میں پائی جانے لگی، جس میں ڈکیتیاں، نشے، قمار بازی اور ایسی ہی دیگر چیزیں ان کا پیشہ بن گئی تھیں۔ 1925 میں آنکھ کھولنے والے میلکم ایکس کے والد ان کے بچپن میں ہی ان سے جدا ہو گئے تھے۔ ان کے والد کو یہ علم تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے انشورنس پالیسی لی ہوئی تھی، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ انشورنس پالیسی کے بھی کرتا دھرتا یہ متعصب انگریز ہی ہیں۔ انہوں نے ارل لٹل کی موت کو خودکشی قرار دے کر رقم بیوہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی والدہ 34 سال میں بیوہ ہوئی تو ان کے سر پر 8 بچوں کی کفالت کا بوجھ تھا۔ وہ گھر گھر جاتی اور سفید فام امریکیوں کے ہاں کام تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کو کام ملتا بھی تو سیاہ فام ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے میں ہی نکال دیا جاتا، غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ ان کی والدہ اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوئی کہ ذہنی مریض بن گئی۔ انہیں اسپتال سے پاگل خانے بھیجا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 26 سال گزارے۔ یہ میلکم کی زندگی کا آغاز تھا، جہاں بچپن سے ہی یتیمی، ممتا کی زخمی روح اور سفید فاموں کے ہاتھوں والد کے قتل نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ تنہائی میں سینکڑوں گھنٹے صرف یہ سوچتے رہے کہ سیاہ فام ہونا ان کا پیدائشی جرم کیسے بن گیا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ زیر تعلیم تھے تو ان کا خواب تھا کہ وہ وکیل بنیں گے۔ حیران کن طور پر میلکم کی تعلیمی کارکردگی بھی کافی عمدہ تھی، مگر میلکم جب 8ویں جماعت میں تھے تو ایک واقعے نے ان کی زندگی کا سارا دھارا بدل دیا۔ جس اسکول میں وہ زیر تعلیم تھے وہاں زیادہ تعداد سفید فام بچوں کی تھی اور ان کی کلاس میں ان سمیت صرف 3 سیاہ فام بچے تھے۔ جب وہ اسکول جاتے تو اساتذہ کا رویہ انتہائی ہتک آمیز ہوتا۔ ان کی سیاہ رنگت اساتذہ کی نظر میں انہیں بے توقیر کر رہی تھی، اور ایک دن جب ان کے استاد نے یہ پوچھا کہ کون کیا بننا چاہتا ہے تو کسی نے ڈاکٹر اور کسی نے انجینئر کہا۔ جب باری میلکم کی آئی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ وکیل بننا چاہتے ہیں۔ ٹیچر سمیت پوری کلاس ان پر ہنس پڑی اور ان کے ٹیچر نے کہا کہ ان کی شکل وکیل بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس بات سے قدرتاً میلکم کو شدید تکلیف پہنچی۔ ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ چاہے وہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں اور کتنے ہی شاندار تعلیمی نتائج کیوں نہ لے آئیں، امریکی معاشرے میں ان کی سیاہ رنگت کی وجہ سے ان کو کبھی بلند مقام نہیں مل سکتا۔ یہی نہیں، وہ سفید فام لوگوں سے اور نفرت کرنے لگے۔ انہیں کئی مرتبہ یہ بھی تجربہ ہوا تھا کہ بظاہر شریف اور پڑھے لکھے لگنے والے سفید فام بھی نسل پرست اور متعصب ہوتے ہیں۔
ان حالات اور تجربات نے انہیں انتہا پسند اور معاشرے کا باغی بنا دیا تھا۔ 1943 میں میلکم نیو یارک کے مشہور علاقے ہارلم جا بسے۔ اس وقت علاقے میں سیاہ فام افراد کثیر تعداد میں رہتے تھے۔ یہاں سے ان کی اصل جرائم کی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ منشیات فروشی، جوئے بازی، چوری چکاری اور طوائف فروشی جیسے سنگین جرائم میں منسلک رہے۔ وہ پھر نیو یارک سے بوسٹن گئے اور وہاں سیاہ فام لوگوں کا گروہ بنا کر امیر سفید فام کے گھر چوری کرنے لگے۔ تاہم اگلے سال ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور میلکم کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جب وہ قید میں تھے تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہاں موجود قیدی انہیں جرائم میں مزید دھکیل دیں گے، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ انہیں ریجنالڈ لٹل کی صورت میں ایک مددگار مل گیا۔ ریجنالڈ لٹل اکثر اپنے بڑے بھائی سے ملنے آتا۔ جرائم سے جڑ جانے کے بعد بھی میلکم میں نیکی کی رمق موجود تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے اس شریف بھائی کی بہت عزت کرتے تھے۔ ریجنالڈ نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ ایک تنظیم نیشن آف اسلام کا رکن بن گیا ہے۔ اس نے میلکم پر زور دیا کہ وہ بھی اس تنظیم کا رکن بن جائے اور اس جرائم پیشہ زندگی کو خیرباد کر دے۔ نیشن آف اسلام 1930 میں ریاست مشیگن میں ایک پر اسرار شخص والس محمد نے قائم کی تھی۔ ان کے نظریات کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ میں آباد تمام لوگ سیاہ فام مسلمانوں کی اولاد ہیں۔ 1934 میں فرد محمد پر اسرار طور پر غائب ہو گئے۔ ان کے نائب الہیہ محمد نے تنظیم کی سربراہی سنبھال لی اور اس تنظیم کو مکمل طور پر نسل پرست تنظیم بنا دیا۔ الہیہ محمد کے نظریات یہ تھے کہ سفید فام شیطانوں کی اولاد ہیں اور سیاہ فام سب سے برتر و اعلیٰ نسل ہیں۔ الہیہ محمد کی یہ نظریات اسلامی تعلیمات سے متصادم تھے، اسی لیے عام مسلمانوں کے نزدیک نیشن آف اسلام نامی یہ تنظیم ایک گمراہ کن تنظیم بن گئی۔ بہرحال اس تنظیم میں کچھ اسلامی خصوصیات موجود رہیں، جیسا کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، نشہ نہ کرو، راست بازی سے زندگی گزارو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ جب وہ جرائم پیشہ زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت وہ دھریے بن گئے تھے۔ ان کو اس وقت لگتا تھا کہ مذہب ایک بیکار شے ہے، لیکن ان کے بھائی ریجنالڈ لٹل کی کوششوں سے میلکم سوچ و وچار کرنے لگے تھے کہ آخر وہ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ اس فکر نے انہیں کتابوں کی طرف راغب کیا اور اب جیل میں ان کے شب و روز جیل کی لائبریری میں گزرنے لگے۔ 1948 میں کافی سوچ و وچار کے بعد میلکم نیشن آف اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اب ان کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ امریکی سیاہ فاموں کو ان کے حقوق دلوانا ان کی زندگی کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. وہ پسماندہ، کمزور اور بے بس سیاہ فاموں کو امریکی معاشرے میں تعلیم یافتہ، طاقتور اور بااثر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت امریکہ میں بیک وقت 2 لاہے عمل کار فرما تھے۔ ایک سیاہ فام گروہ ایسا تھا جو عدم تشدد کے فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پرامن مظاہروں کے ذریعے سفید فام حکمرانوں سے مطالبات منظور کرائے جا سکتے ہیں۔ آگے چل کر مارٹن لوتھر کنگ اسی گروہ کے ابھرتے ہوئے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ دوسرے لاہے عمل پر کاربند سیاہ فام رہنما سمجھتے تھے کہ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ہتھیار اور طاقت کا استعمال کرنا جائز ہے، تاکہ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ سیاہ فام کمزور اور بے بس ہیں۔ Every case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you, bust you all upside your mouth, and then take you to court and charge you with assault. What kind of democracy is that? امریکہ میں بعد ازاں میلکم ہی اصلاح عمل کے سب سے مشہور و معروف لیڈر بن کے سامنے آئے۔ وہ اپنے نام کا آخری حرف لٹل ہٹا کر ایکس لکھنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفید آقا نے ان کے دادا کو لٹل یعنی چھوٹے کا خطاب بخشا تھا، جس وجہ سے انہوں نے اپنا نام میلکم لٹل سے میلکم ایکس رکھنے کا ارادہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میلکم ایکس انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سفید فام انہیں حقوق نہیں دیتے تو انہیں بندوق اٹھا لینی چاہیے، جس پر امریکہ میں سیاہ فام سول رائٹس کے لیڈر میلکم پر شدید تنقید کرتے۔ یہ 1962 کا وقت تھا اور میلکم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہے تھے، لیکن راستے میں انہیں انوکھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ان کا نیشن آف اسلام کے سربراہ الہیہ محمد سے ٹکراؤ ہو گیا۔
इस वक्त मेलकम अपनी तिलिस्माती शख्सियत और अपनी तकरीरों की वजह से मकबूल तरीन रहनुमा बन गए थे। उनकी शोहरत और इज़्ज़त देखकर अलाया मोहम्मद मेलकम से हसद करने लगे थे, जिस वजह से वो मेलकम की सरगर्मियां महदूद करने लगे। इसी दौरान मेलकम पर यह भी अफशा हो गया था कि अलाया मोहम्मद एक अय्याश और बदकार आदमी है और इसने अपनी सेक्रेटरीज के साथ नाजायज़ ताल्लुकात अस्तवार किए हुए हैं। यह इनकी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि इन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम में इसलिए शमूलियत की थी कि वो शरोबत की तमाम सरगर्मियां रद्द करके खैर नेकी को अपना लेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे और अच्छाई के कामों को सर अंजाम देंगे। चुनांचे 8 मार्च 1964 को मेलकम ने नेशन ऑफ इस्लाम से अलहदगी इख्तियार कर ली। पिछले 2-3 सालों से मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सियाह फाम मेलकम एक्स के वाकिफ़कार बन चुके थे। इन्होंने मेलकम को सुन्नी इस्लाम की तालीमात से आगाह किया, जिससे वो बेहद मुतासिर हुए। अब वो मुस्लिम ममालिक जाकर इस्लाम की और मालूमात हासिल करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने मशरिक़ वस्ता का सफ़र किया। वो सबसे पहले काहिरा के हवाई अड्डे पहुँचे, जहाँ से इन्हें जद्दा जाना था। हवाई अड्डे में ही इन्हें मसावात, भाईचारे और बाहमी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया था। वो अपनी बेगम को भेजे गए खत में लिखते हैं कि हवाई अड्डा हाजियों से खचाखच भरा हुआ है, इनमें काले, गोरे, गंदुमी सभी लोग शामिल हैं, मगर मुझे कहीं तनाव और नफरत नज़र नहीं आई। माहौल में गर्मजोशी और दोस्ती का जज्बा नुमाया है। तभी मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो रंगो नस्ल का कोई झगड़ा ही नहीं। ये जानकर मुझे लगा कि मैं किसी कैद खाने से निकलकर खुली फिजा में आ गया हूँ। हवाई अड्डे में हजारों लोग जमा थे, सब ने एक जैसा लिबास ज़ेरे तन रखा हुआ था। अब कोई नहीं जान सकता था कि अगला शख्स बादशाह है या फ़कीर। हज से पहले और बाद के मुशाहिदात और तजुर्बात ने इस अमरीकी सियाह फाम लीडर की जहनीत को बदल कर रख दिया था। सबसे बढ़कर यह कि इन्हें हकीकी इस्लामी तालीमात ने इंतहा पसंद इंसान के बजाय एतदाल पसंद इंसान बना दिया था। एक ख़त में इन्होंने लिखा कि अमेरिका के लिए हकीकी इस्लाम को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये वो वाहिद मज़हब है जो काले, गोरे और अमीर गरीब के माबैन तफरीक नहीं करता। वो जब 1964 में अमेरिका पहुँचे तो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन गए थे। इन्होंने सिविल राइट्स की तहरीक के साथ चलने की हामी भी भर ली थी। उन्होंने अमन पसंद सियाह फाम लीडर मार्टिन लूथर किंग के खिलाफ तनकीद करना भी ख़त्म कर दिया था और बाशऊर सफ़ेद फामों के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया ताकि अमरीकी रियासत में नफ़रतों को ख़त्म किया जा सके। 21 फरवरी 1965 को एक तकरीब से खिताब कर रहे थे कि नेशन ऑफ इस्लाम के इंतहा पसंद हमला आवरों ने इन्हें गोलियां मारकर शहीद कर डाला। 1968 में मार्टिन लूथर किंग को भी कत्ल कर दिया गया और अमरीकी हुक्मरानों को इसी साल मजबूरन सिविल राइट एक्ट्स मंजूर करना पड़ा। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।